ایمان لایا بیافواہہم منہ سے ولم تؤمن قلوبہم، وہ ایسے ہیں کہ ان کے قلوب میں ایمان ظاہر نہیں، تو گیا ان کی منافقت بتا دی گئی مومنین کو کہ یہ منافقین ہیں، یہ حقیقت میں مومن نہیں۔ ومن الذین ہادوا، اور یہود میں سے بہت سارے ایسے ملیں گے آپ کو، سماعون للکذب، ان کا پیشہ ہے جھوٹ کو سننا، جھوٹ سننا ان کا پیشہ ہے۔ سماعون لقوم آخرین، اور پھر دیکھیے وہ جو بنو نذیر کے متکبرین جو بیٹھے ہوئے تھے خود نہیں آئے، دوسرے لوگوں کے سامنے کر دیا، تو ان کا پیشہ بات سننا ہے ان لوگوں کی جو لم یاتو کا ایسے متکبر ہے کہ آپ کی خدمت میں تک حاضر نہیں ہوئی۔ یحرفون، اور پھر کیا کام کرتے ہیں، یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، اللہ کے کلام میں تحریف کر کے آگے پیچھے کر لیتے ہیں۔ ہوتا ہے کیا، منہ کو کالک لگانا، گھوڑے میں بٹھانا، یہ کہاں سے آئے؟ تورات میں تو وہ لکھا ہوا ہے، اس پہ سیدھا سیدھا عمل کرو۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، کہنے لگے کہ اگر تم کو یہ جو تمہارا معرف عمل ہے یہ ملتا ہے تو لینا، وَإِن لَمْ تُؤْتُوهُ، یہ نہیں ہوتی ہے بات، فَاحْذَرُوا، تو وہ رسول عربی علیہ السلام کی بات لینے سے بچو۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے، فَلَن تَمْلِكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، آپ اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جس کی خود طبیعت میں گمراہی لکھی ہوئی ہے، جس کے مقدر میں گمراہی لکھی ہوئی ہے، اس کو کیا کیا جا سکتا ہے ایسے لوگوں کو؟ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے دلوں کو پاک کرنا نہیں چاہتا۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے اس دنیا میں بھی رسوائی ہوئی، تو معلوم ہو گیا سب کو کہ یہ منافقین ہیں۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب، اور کیا خصوصیت ہے ان کی، جھوٹ سننا۔ اکالون للسحت، رشوت کھانا، یہ فیصلہ جو تحریف کی تورات میں، اس کی وجہ کیا ہوا، رشوت، ہمت نہیں ہوئی، اس کو نافذ نہیں کر سکی۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اگر وہ آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں تو آپ ان کے درمیان میں فیصلہ فرمائیے۔ او اعرض عنہم، یا آپ کی مرضی، چاہیں تو آپ اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں یا کہیں کہ بھائی تم اپنی کتاب پہ عمل کرو۔ نبی کو اختیار دیا گیا کہ اگر وہ لوگ جو اسلامی مملکت کے اندر رہتے ہیں غیر مسلم، اور پھر ان کا کوئی معاملہ پیش آتا ہے، تو یا تو آپ کو اختیار ہے کہ اپنے قرآن کے مطابق ان کا فیصلہ کریں، یا ان کی اپنی دین کے مطابق تم اپنا کر دو۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اگر آپ ان سے اعراض کریں وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ فیصلہ کر ہی رہے قرآن کے مطابق، انصاف سے کیجیے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اب یہ تو علماء ہیں، ان کا بگاڑ ہے۔ اب علماء کے بگاڑ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے متبعین کے بارے میں فرمایا کہ سماعون، وہ بھی جو ہے جھوٹ کو زیادہ سننے۔ اب علماء کا اگر قصور ہو تو عوام کا کیا قصور ہوگا؟ عوام کا بھی قصور ہے۔ کیوں؟ اگر کسی کو کینسر کا مرض ہوا تو زبردست دواخانہ، کوئی بیمار ہو گیا بہت شدید، تو کیا کریں گے عوام؟ اعلیٰ سے اعلیٰ دواخانہ ڈھونڈیں گے، ماہر ڈاکٹر کو ڈھونڈیں گے بیماری کی دفع کرنے کے لیے۔ اور پھر دین کے بارے میں
जिन्हें भी शमला उमला डाल दिया उसके पीछे चले, वाह वाह वाह। कोई भी जाहिल आदमी खड़े हो गया और जो देव बोल दिया उसके पीछे चले आप। दुनिया के बारे में तो ऐसा मामला है कि जनाब अली माहिर होना, एक्सपर्ट होना, एमडी होना, मशहूर होना, उसका कोई ऑपरेशन फेल नहीं होना। दीन के बाद दुनिया के बारे में तो इतनी होशियार है, और दुनिया के बारे में जो लाल पीले कपड़े डाल खड़े हो गया तो सही फरमान। एक साहब हमारे निजामिया की मुफ्ती ही है, उन्होंने फतवा निकाला। निजामिया में एक तरीका ये होता है फतवे का कि फतवा निकालने के बाद 5 शयूख की ज्यूरी होती है, बोर्ड होता है, तो 5 शयूख उस पर दस्तखत करते हैं कि ये फतवा सही है। तो एक साहब है, उन्होंने फतवा निकाल दिया और 5 शयूख जितने थे उन्होंने दस्तखत नहीं की। उन्होंने कहा ये सही नहीं है फतवा। फतवा क्या है? सवाल, क्या जमात इस्लामी, जमात तबलीगी गुमराह है? जवाब, गुमराह है। दलील, कोई दलील होना ना कि मैं किस वजह से ये गुमराह है, क्या गुमराही में है। बोल दे सकती थी कि वो चूंकि जमात इस्लामी या जमात तबलीगी अल्लाह के फला सिफात के बारे में यह अकीदा गलत रखते हैं इसलिए गुमराह है, उनकी किताब फला जगह ऐसा लिखा हुआ है, हवाला भी होना ना, बगैर हवाले फतवा। तो हम उनसे रुजू हुए, हमने कहा भाई ये क्या है? कहने लगे हाँ सही है वो। अरे, और बड़ी तेजी से लोगों ने उसको तकसीम भी किया, बांट भी किया। अरे कोई दलील होना ना इसमें, कोई वजह होना ना इसमें। तो दीन के मामले में भी यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसलिए बयान किया है यहूद के इन हालात को, यहूद के वाक़यात को, कि उम्मत को नसीहत की जा रही है कि दीन के बारे में किससे बात ले रहे हैं चेक करके नहीं। कौन है बोलने वाला, कितना सही बोल रहा है, जो बोल रहा है वो सही है भी नहीं है। आप बोलेंगे हमको कैसे मालूम होना सही है नहीं है, आप ये कैसा मालूम कि ये डॉक्टर अच्छा है नहीं है? आप मेडिकल साइंस जानते क्या? वहां कैसा मालूम हुआ ये डॉक्टर एक्सपर्ट है, ये वकील माहिर है? कैसा मालूम हुआ? यहां कैसा नहीं मालूम हो रहा आपको? चाहते नहीं है आप, दीन का मामला है, कोई भी कुछ भी बोले, चलो ठीक है, नारायण तकबीर। सुनिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उम्मत इस्लामिया को बाखबर किया है कि अगर उलमा से गलती हो तो लेने वालों को भी चाहिए कि वो देख के ले कि बोलने वाला कैसा है, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा नहीं बोल रहा, और उसकी आदमी कोई कारोबारी तो नहीं है, बिकाऊ तबीयत तो नहीं है, पहले कुछ ऑथेंटिक पढ़ा हुआ भी है या नहीं है, फिर अगर पढ़ा हुआ भी है तो मीज़ान में उसके खरीदो फरोख्त तो नहीं है, उम्मत को बेच देने की सलाहियत। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस वाक़े को यहूद के इसीलिए जिक्र किया है और हमको ये नसीहत की है कि हम हुजूर ने भी इरशाद फरमाया, फंजुरू अम्मन ताखुज़ूना दीनकुम, अपना दीन किन से ले रहे हो चेक करके लो। बहुत मुमकिन हो मैं किसी दबाव के तहत कोई बात लिख दे रहा हूं, कोई रुश्वत की वजह से या कोई मजबूरी के तहत किसी ने मुझ पर दबाव डाल दिया है और लिखा लिया है मजबूरन, इमरजेंसी नाफिज करके। इमरजेंसी में
ہمارے استاد مولانا عبدالحمید صاحب علیہ الرحمہ تھے شیخ الجامعہ نظامیہ کے، تو وہ فیملی پلاننگ آ گئے اور کیسی خوف کی فضا تھی، اور سب علماء جتنے تھے ان جیل میں ڈال دیے گئے، عاقل صاحب کو جیل میں ڈالا گیا، اور جتنے بڑے بڑے علماء تھے دلی طرف ادھر طرف سب جیل میں ڈال دیے گئے، جو بولے وہ لکھو۔ تو مولانا عبدالحمید صاحب کے پاس بھی جو اس زمانے میں وہ لوگ آئے، انہوں نے انٹرویو دیا حضرت سے کہ فیملی پلاننگ کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ حضرت نے ایک بیان دیا، ان کو ایسا دکھا کہ یہ ہماری تائید میں ہے، چھوڑ دیا حضرت۔ جا کے انہوں نے جب اپنے بڑوں کو بتایا تو انہوں نے کہا یہ کیا بیان لے گیا ہے، اس میں تو ہماری تائید ہو رہی نہیں، اس میں تو کچھ بھی نہیں کہا گیا ہے۔ مولانا بہت ماہر تھے وہ تحریر کے، بات اس انداز سے بولتے تھے کہ گرفت نہیں ہوتی تھی ان کی۔ تو ایسا ہے کہ علماء عوام کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کس سے لے رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں، جو بات کہی جا رہی ہے وہ صحیح ہو سکتی نہیں ہو سکتی، کی تو فکر ہونا نا، جو بولے ہو ایسا کیسے۔